اس کی بات مکمل ہونے پر میں نے کہا تھا کہ بطور بیوی وہ اپنے شوہر سے الگ رہ لے گی، مشقت کر لے گی، جبر سہ لے گی، لیکن بطور ماں اپنی اولاد اپنی سوتن کے حوالے نہیں کرے گی۔ میری بات سن کر وہ ہنس رہا تھا اور ساتھ ہی اپنی بڑی بڑی مونچھوں کو تاؤ دیتے ہوئے کہنے لگا کہ وہ میری بات ٹالنے کی جرات کبھی نہیں کرے گی۔ میں نے سوالیہ انداز میں اس سے پوچھا تھا کہ وجہ، تو اس کی مکروہ ہنسی ایک بار پھر میرے کانوں تک پہنچی تھی، اور ساتھ ہی اس نے کہا تھا کیونکہ وہ طلاق لینے سے بہت ڈرتی ہے۔ اس کا نام ایاز اکرم رند تھا، اہل علاقہ اسے رند صاحب کہہ کر بلاتے تھے۔ رند صاحب نے پی ایچ ڈی کر رکھی تھی اور تعلیم کے شعبے سے وابستہ تھے، پر ناخواندہ ڈیرے تھے۔ اتنے اعلیٰ تعلیم نے بھی ان کے غرور و تکبر کو جلا بخشنے کے سوا اور کوئی کام نہیں کیا تھا۔ رند صاحب کی شادی ان کی چچا زاد سے کروائی گئی تھی، جو کہ عمر میں ان سے تقریباً 10 سال بڑی تھی۔ شادی کی خاص وجہ یہ تھی کہ وہ اپنے والدین کی اکلوتی اولاد تھیں، اور رند صاحب کے دادا جان نہیں چاہتے تھے کہ ان کی جائیداد اور جاگیر کسی اور کے پاس جائے، لہٰذا انہوں نے اپنے بیٹوں کو حکم دیتے ہوئے رند صاحب کی شادی ان کی چچا زاد سے کروا دی تھی۔ دادا جان تو گزر گئے، مگر ان کی زندگی آزمائش بن کر رہ گئی، کیونکہ ان کی بیوی انہی کے خاندان سے تھیں، عمر میں ان سے 10 سال بڑی تھی اور آدھی جائیداد کی وارث بھی تھی۔ اوپر سے ایک اور مشکل آن پڑی تھی، شادی کے 5 سال بعد بھی کوئی اولاد نہیں ہوئی تھی، جس کی وجہ سے گھر میں حالات کشیدہ رہنے لگے۔ بات بڑھی تو رند صاحب کے والد اور تایا کے درمیان بھی حالات خراب ہو گئے۔ دونوں بھائیوں میں بول چال ختم ہو گئی۔ ان کی بیوی نے ان کے والدین کی عزت کرنا چھوڑ دی اور مجبوراً ان کے والدین کو ان سے الگ ہونا پڑا۔ لاکھ کوششیں اور علاج معالجے کے بعد بھی کوئی اولاد نہ ہوئی تو رند صاحب کے والدین ان کی بیوی کو ذمہ دار گرداننے لگے، جبکہ ان کی بیوی کے والدین رند صاحب کو قصوروار سمجھتے تھے، کیونکہ یہ مسئلہ دونوں کے لیے تکلیف دہ تھا۔ لہٰذا ایک بار پھر سب لوگ اکٹھے ہوئے اور فیصلہ ہوا کہ لڑکے کی دوبارہ شادی کر دی جائے۔ جب اولاد ہو جائے گی تو آنے والی دلہن سے اولاد لینے کے بعد اسے طلاق دے دی جائے گی، اور ساتھ ہی فیصلہ ہوا کہ کوئی ایسی مجبور لڑکی ڈھونڈی جائے جس کو چھوڑتے وقت کوئی پریشانی نہ ہو، اور پھر یوں لڑکی ڈھونڈنے کی تگ و دو شروع ہو کر دی۔ تمام لوگوں کی مشترکہ کوششوں کے بعد ان کو اپنے مطلب کی ایک لڑکی مل گئی، جس کا نام محمل تھا۔ محمل 7 بہنوں میں تیسرے نمبر پر تھی۔ وہ 7 بہنیں اور ایک بھائی تھے۔ محمل کے والد صاحب مذہبی انسان تھے، مگر انہوں نے اپنی بیٹیوں کے لیے ایک ایسے رشتے چنے تھے جو مذہبی ہونے کے ساتھ ساتھ دنیاوی طور پر بھی مضبوط تھے۔ محمل کی پہلی شادی ایک سونار فیملی میں کی گئی تھی، جہاں شادی کے سال بعد ہی لڑائی جھگڑے شروع ہو گئے اور شادی کے 3 سال بعد محمل کو طلاق دے دی گئی۔ والدین کے جوان بیٹی کو گھر کی دہلیز پر بٹھا کر رکھنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ کچھ ایسا ہی حال محمل کے والدین کا بھی تھا۔ وہ بھی اسی کی کوشش میں تھے کہ اللہ کرے کوئی نہ کوئی مناسب رشتہ مل جائے اور اس سے محمل کی ہی شادی کر کے اسے دوبارہ رخصت کر دیا جائے۔ والدین ہمیشہ اولاد کا اچھا چاہتے ہیں، ان کی نیت پر کبھی شک نہیں کیا جا سکتا، مگر کبھی کبھار ان کے فیصلے اولاد کے لیے نبھانا عذاب ہو جاتا ہے۔ ایسی ہی اولاد میں سے ایک محمل بھی تھی، جس نے اب کی بار بھی نہ چاہتے ہوئے بھی والدین کے سامنے سر تسلیم خم کر لیا، اور اب کی بار اس کی قسمت میں رند صاحب جیسا شاطر، مطلبی اور خود غرض انسان آ گیا۔ محمل شہر میں پلی بڑی تھی، دیہاتی گھروں میں ہونے والی سیاست سے بالکل نابلد تھی، خاص کر کے عورتوں کی چالیں سمجھنے میں مکمل طور پر ناکام تھی، کیونکہ اس کی تربیت ہی اسلامی ماحول میں کی گئی تھی، جہاں کسی کے لیے برا چاہنا کیا یا کسی کے ساتھ برا کرنا بھی گناہ سمجھا جاتا تھا، اور یہ تربیت ہی اس کے لیے آزمائش بن گئی تھی۔ پہلی شادی میں تو اس کی کوئی اولاد نہ تھی، مگر وہ سسرال میں جا کر ہونے والا ستم دیکھ چکی تھی، لہٰذا شادی سے پہلے رند صاحب کے تمام حالات سے آگاہ ہو جانے کے بعد بھی وہ والدین کے فیصلے سے تجاوز تو نہ کر سکی، مگر اس نے شرط رکھ دی کہ وہ کبھی گاؤں جا کر نہیں رہے گی، اسے شہر میں اور الگ ہی رہنا ہوگا۔ رند صاحب اور ان کی فیملی مطلبی تھے، انہوں نے یہ شرط بھی مان لی، اور یوں محمل ایک بار پھر رخصت ہو کر سسرال چلی گئی۔ شادی کے کچھ عرصے بعد ان کا شوہر گاہے بگاہے گاؤں جانے کی بات کرنے لگا، اور 2-3 بار محمل ملنے ملانے اس کے ساتھ گاؤں چلی بھی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے شادی کے پہلے سال میں ہی محمل کو بیٹے سے نواز دیا، اور پہلے بیٹے کی پیدائش کے 1.5 سال بعد دوبارہ بیٹا پیدا ہوا،
اور دوسرا بیٹا پھر محمل کے لیے آزمائش بن گیا، کیونکہ رین صاحب ضد کرنے لگے تھے کہ پہلا بیٹا ان کی پہلی بیوی کو دے دیا جائے، مگر محمل کسی بھی صورت میں اپنی اولاد اپنی سوتن کو دینے پر رضامند نہیں تھی، اور رین صاحب نے آخری ہر بہار لگانے کا فیصلہ کر لیا اور سوچا کہ محمل کو طلاق دینے کی دھمکی دے کر اسے اس کی اولاد چھین کر اپنی پہلی بیوی کو دے دیں گے۔ اگر وہ نہیں مانے گی تو اس سے دونوں بچے چھین کر اسے طلاق دے دی جائے گی، جبکہ ان سب کا یہ سب بھی نظریہ تھا کیونکہ محمل ایک دفعہ پہلے طلاق لے چکی ہے۔ لازم ہے کہ وہ کسی بھی صورت طلاق لینے سے گریز کرے گی، چاہے اس کے لیے اس سے بڑی قربانی کیوں نہ دینی پڑے۔ گو کہ رین صاحب نے پی ایچ ڈی کر رکھی تھی، مگر ان کی سوچ وہی جاہلوں والی تھی۔ ان کا نظریہ تھا کہ وہ طلاق کی دھمکی دے کر ایک ماں کے اندر کی ممتا کو مار سکتے ہیں۔ انہوں نے مجھ سے رابطہ کر کے سارا واقعہ مجھ کو بتایا، مگر جب میں نے ان کو سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ ایک ماں مر سکتی ہے مگر اپنے اندر موجود اپنی اولاد کے لیے ممتا کو کبھی نہیں مار سکتی، تو انہوں نے اپنی گھنی بڑی مونچھوں کو تاؤ دیتے ہوئے لکھا تھا، آپ بھی یہیں پر ہیں اور میں بھی یہیں پر ہوں، بے شک دیکھ لینا، آزما لینا، ہوگا وہی جو میں چاہتا ہوں۔ میں نے رین صاحب کو مخاطب کر کے کہا تھا کہ یاد رکھنا، جب ایک ماں کو اپنی اولاد اور ایک بیوی کو اپنے شوہر میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا پڑے تو بطور ماں ہمیشہ وہ اپنی اولاد کا انتخاب کرے گی، خاص کر ایسی اولاد جو کہ ہر سانس پر اپنی ماں کی محتاج ہو، نہ خود چل سکتی ہو، نہ بول سکتی ہو، نہ کھا سکتی ہو اور نہ پی سکتی ہو۔ اس لیے میری یہ نصیحت یاد رکھنا کہ محمل ہر صورت میں اپنی اولاد کا ہی انتخاب کرے گی، چاہے اس انتخاب کے ساتھ اسے طلاق ہی کیوں نہ لینی پڑ جائے۔ میری بات مکمل ہونے کے بعد رین صاحب نے غصے سے کال بند کر دی اور میں نے بھی مڑ کر ان سے کوئی رابطہ نہ کیا۔